اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما رجعوا إلى أبيهم، رجع یرجع کے معنی لوٹنا، جب وہ لوٹے اپنے ابا کے پاس، قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، منع من الکیل، منع یمنع روکنا، دینے کے مقابلے میں منع کرنا روکنا، منا ہم سے، الکیل کیل وہ ناپ کو کہتے ہیں، یہاں سے مراد وہ غلہ ہے کہ ہم سے وہ غلہ روکا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، فَأَرْسِلْ تو آپ بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو۔ کون سا والا بھائی؟ یوسف علیہ السلام والا بھائی، بنجمن۔ نقتل، اقتال یقتال، اقتیال کے معنی ہوتے ہیں تول کے دینا، کال یکیل کیلن کے معنی ناپ کے لینا، اقتال یقتال سورہ مطففین میں آئے گا تول کے دینا لینا، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تو ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو نقتل کہ ہم لے لیں ناپ کے، کیا مطلب؟ غلہ لے لیں، محاورتی ترجمہ ہوگا کہ ہم غلہ لے لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں، نگران ہیں، اس کی حفاظت کریں گے ہم۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا تھا۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حل آمنکم، امن یامن مانا امین بنانا، نگران بنانا، کہ میں تمہیں امین بناؤں یا میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں؟ اللہ مگر یہ کہ کما امنتکم، جیسے کہ میں نے تمہیں امین بنایا، جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے متعلق، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی تم ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھروسے کے قابل لوگ نہیں ہو، کہ تمہارے اوپر ایسے بھروسہ کروں جیسے کہ اس کے بھائی کے متعلق تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا، یا تمہیں امانت میں دے دوں میں وہ ان کو بھی جیسے کہ وہ یوسف کو دیا تھا میں نے۔ پھر فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اب غلہ ملنے والا نہیں ہے، قحط سالی ہے، اور بھائی کو انہوں نے جیسے تاکیدی باتیں چلی پہلے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھیجے بغیر ملنے والا نہیں ہے، اور اگر یہ اس کو قتل بھی کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، جتنی بھی ان کی تدبیریں ہوں، جب اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا توکل اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے اوپر ہے، کرنے والی ذات، کرتا دھرتا ایک اللہ ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بھیجنے کا ارادہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ بھیج تو رہا ہے لیکن تمہارے بھروسے پر نہیں، بھروسہ کس کا؟ اللہ ہی کا۔ پھر آگے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، یعنی جو سامان وہ لے کر آئے تھے، غلہ لے کر آئے تھے، وہ جب کھولا انہوں نے، وجد یجد پانا، وجدوا بضاعتهم، اپنا مال پایا، اپنا وہ مال یعنی سرمایہ، ردت، رد یرد لوٹانا، ردت مجہول کا صیغہ، الیہم ان کی طرف لوٹایا گیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا مال کھولا تو دیکھا کہ مال تو ان کی طرف، سامان کھولا تو دیکھا تو وہ مال تو ان کی طرف واپس لوٹایا گیا تھا۔
قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، بغا یبغی کے معنی چاہنا، ما نبغی، ما سوالیہ ہوگا، کیا چاہتے ہیں ہم، یعنی اور ہمیں کیا چاہیے، خور اس پر کیا مشکی سے اللہ حسین، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے. یہ بغاوت کے معنی میں بھی اب ما نبغی ہم بغاوت نہیں کرتے، یہ دیکھو مال بھی آ گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ترجمہ زیادہ تر مفسرین نے یہی کیا ہے کہ ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے. حاضی بضاعتنا، یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے، مال ہے، ردت الینا، ہماری طرف واپس کیا گیا ہے، یعنی اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم مال متاع ڈھونڈیں پہلے اور پھر جانے کی کوئی تیاری کر لیں، سب مال بھی آ گیا ہے تو اب جانا ہی پڑے گا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، مارا یمور مورن کے معنی ہوتا ہے سخت ہو جانا، جوش میں آنا، یوم تمور السماء آیا ہے نا، لیکن مارا یمیر ضربہ یضرب سے، وہ تو نصر ینصر سے ہو گیا نا، مورن اس کا مصدر آ گیا. مارا یمیر ضربہ یضرب سے آ گیا تو ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز لے لینا، یہ اس معنی میں آتا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، کھانے پینے کی سامان یعنی غلہ لے آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ازدیاد کے معنی استفتعال سے ہے زیادہ کرنا، بڑھانا. کیل وہی ناپ، بعیر اونٹ، ایک اونٹ کی بقدر غلہ ہم اور لے لیں گے، یعنی کہ ایک بھائی ہمارے ساتھ اور بھی آئے گا تو جتنا لے کر آئے ہیں اس سے بڑھ کر ایک اونٹ کے بمقدار غلہ اور لے آئیں گے. ایک اونٹ کے بوجھ کے بمقدار غلہ کتنا ہوتا تھا؟ تقریباً کوئی یہی 5 من تک کے قریب. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ آسان ہے، یہ غلہ لینا آسان ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا سب کچھ کہ یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا تھا اور وہاں دیا کیسے جاتا تھا. اب بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے تو یہ لے لینا ہمارے لیے آسان بھی ہے. اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک کا اشارہ پچھلے لائے ہوئے غلے کی طرف ہے کہ یسیر یسر سے ہے نا، عسر کے مقابلے میں. عسر معنی تنگ، مشکل، سخت، یسر کے معنی آسان. تو اگر ہم کہیں اس کی طرف اشارہ کریں ذالک کیل یسیر، مطلب وہ تو تھوڑا سا تھا، وہ جو ہم لے کے آئے ہیں وہ کم ہے، پورا نہیں پڑے گا. لیکن زیادہ مفسرین نے ذالک کیل یسیر کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ لے لینا آسان ہے ہمارے لیے، یہ لے لینا ہمارے لیے آسان ہے. قال، کہا اس نے، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. لن ارسلہ معکم، بالکل بھی نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. حتیٰ، یہاں تک کہ تؤتونی، آتا یوتی کے معنی لے آنا، دینا. موثقاً، وثاق، میثاق، اس کے معنی ہوتے ہیں پکا عہد جو قسم کے ساتھ کیا جائے. میثاق اس کو کہتے ہیں، اس عہد، پکا عہد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم بھی شامل ہو. موثقا من اللہ، اللہ کے قسم کے ساتھ عہد نہیں کرو گے جب تک کہ اللہ کے قسم کے ساتھ، ہاں، موثقا، عہد نہیں کرو گے. وثاق اور میثاق، موثق، یہاں تک کہ اللہ کے قسم کے ساتھ تم پکا عہد نہیں کرو گے، اس وقت تک میں ان کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. کس چیز پر؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے، تم ضرور اس کو میرے پاس لے آؤ گے. یعنی اس کو میرے پاس ضرور لانے کا جب تک پکا قسم نہیں کھاؤ گے اس وقت تک میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجنے والا نہیں. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیرے جاؤ. احاط جو ہاتھ کے مطلب گھیرنا، حائط دیوار کو کہتے ہیں نا، چار دیواری کو، کہ یہاں تک کہ تم، ہاں، مگر یہ کہ تم گھیرے جاؤ. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اوپر بھی آ گئی یہ بات کہ ایک تو توکل اور بھروسہ اللہ ہی کے اوپر ہے کہ تم اگر
چاہو اس کی حفاظت کرنا، حفاظت نہیں کر سکتے. تم اس کو مارنا چاہو تو مار نہیں سکتے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ تو میرا یقین ہے. لیکن ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. ظاہری اسباب ترک کرنا یہ اسلام میں، ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن یقین کس کے اوپر؟ اللہ کے. یہ اسباب کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں یہی ہے کہ توکل تو اللہ ہی کے اوپر ہے، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر ان کو قسم بھی دی گئی کہ قسم بھی کھاؤ کہ اس کو. اور پھر یہاں بھی بچوں کے اوپر یہ ظلم بھی نہیں کہ نہیں ہر حالت میں تم لاؤ گے. نہیں، اگر سارے گر گئے تو پھر یہ بھی گر جائے گا، اور گر گئے ایسے کہ تمہارے بس کا نہیں رہا تو پھر تمہیں گناہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سبھی گر جاؤ، گھیرے میں آ جاؤ سب. تو اس کے سوا یہ ہے کہ اس کے بغیر تم اس کو ہر حالت میں میرے پاس لے کے آؤ گے. فلما اتوہ موثقہم، جب وہ لے آئے ان کے پاس اپنا موثق، اپنا وثاق میثاق، یعنی اپنی قسم جب انہوں نے کھا لی، جب اپنا عہد پورا کر لیا قسم کے ساتھ انہوں نے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ وکیل ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے قول و قرار کا گواہ کون ہے؟ ہاں، وکیل کارساز بھی ہے، وہ گواہ بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی وکالت، اس کو سپرد کیا ہم نے کس کے؟ جس کے پر بھروسہ کر کے کوئی کام جس کے اوپر سپرد کیا جاتا ہے اس کو وکالت کہتے ہیں. تو وکیل جس پر بھروسہ کر کے ان کے ذمے ہم نے کام لگا دیا. تو اللہ ہی ہمارا وہ ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کر کے کام اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو ہم جو قول و قرار کرتے ہیں اس کا وکیل کون ہے ہمارے؟ اللہ ہی ہے. وقال، اب دیکھیں بھیج رہے ہیں اور پھر آگے نصیحت. بیٹے تو ہیں سارے. یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. یعنی جب مصر جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں تو یہ تھا ہی کہ شہروں کی فصیلیں ہوا کرتی تھی، پھر ان کے دروازے ہوتے تھے. مصر کے بھی دروازے اس طرح کے ہوں گے داخل ہونے کے، جیسے پشاور کے ہم یہ ہوتے ہیں نا حشد نگری کہتے ہیں کہ کوئی 6 دروازے ہیں، کوہاٹی گیٹ اور فلانا گیٹ، مختلف قسم کے گیٹ ہیں. تو پھر یہ فصیلیں ہوتی تھیں، تو ان فصیلوں کے دروازوں سے داخل ہونا پڑتا تھا کسی علاقے میں. تو آج کل تو چوکیاں ہیں اور اس کے بارڈر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. کہتے ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا، بلکہ اور تم داخل ہو جاؤ من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے. یہ کیوں کہا؟ یہ نصیحت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جب داخل ہو جاؤ مصر میں تو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ساتھ جب داخل ہوتے ہیں کسی دروازے سے، تو اس سے پہلے بھی یہ لوگ گئے تھے وہاں، لوگوں کو عام طور پر پتہ چل گیا تھا. جب بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو نظر پڑ سکتی ہے کسی کی، اور نظر کا پڑنا حق ہے، یقینی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بھی بتلا دیے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تم اجنبی قسم کے لوگ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو جاسوس سمجھیں گے یا کوئی دہشت گرد سمجھیں گے یا اس قسم کا کوئی اپنے ملک کے خلاف سمجھیں گے کہ یہ ایک جتھا آ گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، پھر تمہیں مصیبت میں مبتلا کریں گے. تو ان تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک ساتھ ہی داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا. وما اغنی عنکم من اللہ، امد اغنی یغنی کہ پہلے بھی گزرا ہے، عن صلہ آ جائے تو بچانے کے معنی میں آتے ہیں. وما اغنی عنکم یا فائدہ دینے کے معنی، وما اغنی عنکم میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا. یعنی یہ جو میں کہتا ہوں یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک تدبیر ہے.
محض ایک تدبیر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ اللہ کے مشیت میں کوئی چیز آپ کے نقصان میں ہو اور میں اس کو بچا سکوں ان باتوں سے، وہ ہو کر رہے گا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ سے میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز سے بھی اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چل کے رہے گا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ بھروسہ کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کے اوپر کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، ولما، اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے، من حیث جہاں سے، امرہ حکم دیا، ہم ان کو، ابوہم ان کے ابا نے، جہاں سے ان کے ابو نے حکم دیا تھا جب وہ داخل ہوئے، پھر آگے پھر فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ سے کسی چیز کے بارے میں بھی وہ بچا نہیں سکتے تھے۔ یعنی جو حکم باپ نے دیا مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا، یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم سے بچانے والی نہیں تھی، مگر یہ کہ اللہ حاجتاً فی نفس یعقوب، مگر ایک حاجت تھی، ایک ضرورت تھی، ایک خواہش تھی فی نفس یعقوب کے دل میں۔ یہ ایک یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خدشہ تھا، قضاہا، جو اس نے پورا کر دیا، جو اس نے پورا کر دیا۔ یہ باتیں اس کو، یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم جو بھی تدبیر کریں، جو بھی کیا جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ دل میں جو بات آتی ہے تدبیریں اس کے لیے کرتا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور تدبیر جو کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی وہ مجھے استعمال کرنی ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے دیے گئے علوم ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والا تھا، ذو والا، إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علیہ السلام علم والا تھا، لما علمناہ، اس میں سے جو ہم نے اس کو دیا تھا، ہمارے دیے گئے علم میں سے علم والا تھا وہ، اس لیے وہ توکل اور بھروسہ پورا اللہ پر کرتا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، یا تو تدبیر توکل ایسا کرتے ہیں کہ اسباب کو ہی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یا اسباب کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کو بھی بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ فلاں کام کیا کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا، تو یقین ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں کام کیا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو اچھا اللہ نے کیسے کیا پوچھتے ہیں۔ وہ تبلیغ حضرات کہتے ہیں نا چلے کے لے اللہ دے گا، یار اللہ کہاں سے دے گا؟ یا تو اسباب کو بالکل ہی ترک کیا جاتا ہے، یا پھر اسباب پر ایسا یقین کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہی ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر تھے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے سارا کچھ، اور یہ کہتا بھی ہے کہ ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے، لیکن عقل اور تدبیر مجھے دی ہے تو اس تدبیر کو بھی مجھے اختیار